بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نیوز کارڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ادیبہ قاضی. ناظرین، امریکہ کی جانب سے ستمبر تک اپنے تمام فوجی واپس بلانے کے اعلان کے بعد نیٹو نے بھی اپنے تمام افواج کو افغانستان سے بلانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ 11 ستمبر سے پہلے اپنے تمام فوجیوں کو افغانستان سے نکال لیں گے. نیٹو کے سیکرٹری نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو دفاعی اتحاد تھا نیٹو کا امریکہ کے افواج کا، یہ ایک ساتھ کیا گیا تھا اور اس کو ایک ساتھ ہی چھوڑا جائے گا. دوسری جانب طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک کسی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک افغانستان سے تمام فوجیوں کا مکمل انخلاء نہیں ہو جاتا. مین وائل یہ کہ ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک تمام غیر ملکی افواج ہماری سرزمین سے نکل نہیں جائیں گے، ہم کسی بھی ایسی کانفرنس میں، کسی بھی ایسے معاہدے میں شرکت نہیں کریں گے جس میں افغانستان سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنا مقصود ہوگا. ناظرین، یہ تو ایک کلیئر بات ہے کہ امریکی صدر طویل ترین اس امریکی جنگ کے خاتمے کا منصوبہ رکھتے ہیں، اس کا اعلان کر چکے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کا افغانستان سے اب بظاہر گھر واپسی کا وقت آ گیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری خادم علی مانڈلہ صاحب. سر السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ سر فار ہیونگ اس. سر روز ہی آپ کو تکلیف دیتے ہیں ہم، تو سر بہت شکریہ آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے راشد حجازی صاحب. سر السلام علیکم. سر آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. رمضان میں کافی سچویشنز اور آپ کی روٹین کافی ہیکٹک ہو جاتی ہے، لیکن آپ آئے، بہت شکریہ سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کا اس ساری صورتحال میں کافی اس نے ہمیشہ خیر مقدم کیا، امن کی صورتحال پر کافی اس کے ایک پازیٹیو اس کے پوائنٹ آف ویوز رہے ہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے اگین ڈو مور کا مطالبہ کیا. اب امریکہ کیا چاہتا ہے، پاکستان اور کیا کرے؟ اب نسیم یہ حجازی صاحب بتائیے گا پلیز. جی تھینک یو ویری مچ. اصل میں یہ جو صورتحال ہے یہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی سمجھی جا رہی ہے. اب یہ 79 سے چلنا پڑے گا. افغانستان جب سے ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، پہلے روس وہاں پر آیا اور امریکہ ایک کردار تھا جو اس وقت پاکستان کو ساتھ لے کر مزاحمت کر رہا تھا روس کے خلاف. وہ ایک دور ختم ہوا. اس کے بعد اس وقت کے ساتھی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے تاریخی حوالے سے، اس وقت کے جو ساتھی تھے امریکہ کے، بعد 9/11 کے بعد انہی کے خلاف امریکہ محاذرہ ہو گیا. اب یہ اس کی بنیاد ہی ایک طرح کی منافقت پر ہے، بے وفائی پر ہے، بدعہدی پر ہے. امریکہ نے اپنے آپ کو ایک وفادار یا ایک عہد کا پابند نہیں بلکہ عہد شکن کردار کی صورت میں پیش کیا سامنے لے کے آیا. بالکل. اور یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے نیٹو کو بات کی، آپ دیکھیں پوری دنیا کی عالمی طاقتیں اکٹھی ہو کر افغانستان میں جس کو پسماندہ کہا گیا، جس کے بارے میں کہا گیا یہ جاہل ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہم انہیں تہذیب سکھانے آئے ہیں، اب ان کے ہاتھوں امریکہ، پہلے رشیا گیا ہے 79 سے شروع ہوئی وہ تو تاریخ، اور وہ گیا وہاں سے. اب امریکہ 9/11 کے بعد اب ایک نیا 9/11 آ رہا ہے. 9/11 میں آیا تھا، اب 9/11 میں ایکچولی اس کی پسپائی کا دن ہے، یہ دوبارہ جا رہا ہے. اب اس سارے آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو امریکہ کسی کے لیے بھی قابل اعتماد اور قابل اعتبار نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں اور بار بار ٹوٹتے ہیں، بار بار اعلان ہوتے ہیں اور بار بار اس اعلان کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اور اعلان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہوں، اور سپر پاور کا پریزیڈنٹ، امریکہ کا پریزیڈنٹ. جو بائیڈن کی تو آج کی بات ہے نا، سابقہ دیکھیں، اس سے پہلے ٹرمپ گیا ہے، اس سے پہلے اوباما تھا، اس سے پہلے جارج بش تھا. ان کی ساری کی آپ ہسٹری تاریخ پڑھیں، بیانات آتے رہے ہیں، پسپائی کے بھی آتے رہے ہیں. پسپائی کے مراد انخلا کے، وہاں سے نکالیں گے، کریں گے، جائیں گے، لیکن نہ اپنے وعدوں پہ پورا اتر سکے اور نہ جو دنیا کو ایک اپنا روپ دکھاتا رہے، اس بہروپ میں بہروپ کروں گا، اس پر بھی پورا اتر سکے. اب جو نیا سین سامنے آ رہا ہے اس میں بھی کوئی، میں تو اس پہ متیقن نہیں ہوں بلکہ اشتباہ کا شکار ہوں کہ ہو سکتا ہے جو سابقہ ان کی تاریخ ہے یا سابقہ ان کا کردار ہے اس حوالے سے پھر ایک نیا چکر دے رہے ہوں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، طالبان جن کو کہا گیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہتے، واقعی نہتے تھے، لیکن ان کے اندر وہ دولت تھی یا وہ طاقت تھی جس کو ان کا جذبہ حریت ہے، جذبہ آزادی تھی، اور اس کی بنیاد جذبہ ایمان تھا. اور ان کے سامنے نہ روس ٹھہر سکا نہ امریکہ ٹھہر سکا.
وہ آج بھی اپنے موقع پر قائم قائم ہے، ہے. بالکل. اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، پاکستان کے لیے اس میں نوید کی کون سی بات ہے کہ یہ سارے معاملات پاکستان کی مرضی کے بغیر سیٹل نہیں ہو رہے ہیں. امریکہ میں ہمیں بھی، جس طرح آپ نے ابھی کہا تھا ڈو مور، کیا ڈو مور کرے؟ ہم نے تو امریکہ کے لیے امریکہ کی جنگ لڑی. میں صاف کہوں گا، ہم کہتے رہے اپنی جنگ، ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی. چلو وہ قصہ پرینہ ہے، پچھلی داستان میں گزر گئی. لیکن آج بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ امریکہ کے لیے کر رہے ہیں نا. اس کے آسانی سے، تحفظ سے، اپنے فیس سیوی کے ساتھ نکل جائے. لیکن یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، پھر کسی ایک پروگرام کی متقاضی نہیں ہے کہ اس کے بدلے امریکہ ہم پر بھی، جس کو جو ہم فیسیلیٹیٹر ہیں اس پر بھی اعتماد کرنے کا بھی ہمیں بھی اس سے ایک علیحدہ سوری پہ لٹکایا ہوا ہے. یہ اس کی بے وفائی کی بات کی لمبی داستان نہیں ہے. اس میں سے ایک چیپٹر یہ ہے جو آج آپ نے کھولا ہے کہ امریکہ نے ایک دفعہ پھر، یہ پہلی دفعہ نہیں، ایک دفعہ پھر اپنے انخلا کا اعلان کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کبھی سر ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ابھی سچویشن ہے، ہر خطے میں ہر جگہ پر اس کے جو بیانات آ رہے ہیں اور جو اعلانات آ رہے ہیں وہ اس چیز کو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ انخلا، یہ خطے کے امن کو. نہیں، امن کمال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تو ڈیزیکیٹر سے لے کر اور دوسرے اس کو تھوڑا بورا تک یہ امن کی داستانیں ہیں. آپ نے تو اس چھوٹے سے غریب پسماندہ ملک کا تہس نہس کر کے رکھ دیا. وہاں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں بکا نہیں ہوئی، جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے، جس گھر سے میتیں نہیں اٹھی. مطلب ایک کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی جسم ایسا نہیں جو چھلنی نہیں ہوا. یعنی بمباری کی انتہا کر دی. جو جتنا عالمی ظلم، آپ تو داستان میں پڑھتے نا لاکو چنگیز، یہ مات کر گئے ان کو. اور اکیلا نہیں، پوری عالمی نیٹو کے تمام ممالک کو لے کر وہاں پر پہنچے اور ابھی تک وہاں پر براجمان ہے اور مختلف ہیلے ترازیاں اس کی. لیکن میں سلام کرتا ہوں، سلام کرنا چاہیے، مجھے اس میں کوئی حجاب نہیں ہے کہ افغانیوں نے جو اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنے عزت اور وقار کے لیے اور اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اس کا پوری طرح تحفظ کیا ہے. لیکن ہم، میں پھر یہ کہوں گا، اور مانلہ صاحب تو بڑی تفصیل سے اس پہ بات کریں گے کہ ہم پھر ہر امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں للچائی ہوئی نظروں سے، ایک بکاری کی نظر سے. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہمارے امراض کا، ہمارے دکھوں کا، ہماری بیماریوں کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کی کاسالیسی کی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. جس نے ہمیں مسائل میں مشکلات میں رکھا ہوا ہے، ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. سر صاحب بتائیے گا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کس طرح دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ادیبہ جاجی صاحب نے، بڑی پیچھے سے تاریخ ان کی یاد کرائی، اور یاد ہونی بھی چاہیے، بتانی بھی چاہیے، عوام کو پتہ چلے کہ امریکہ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کیسا ہے. دیکھنا نا، یہ باعث فخر بھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ دنیا کی سپر پاور انکلوڈنگ نیٹو، لاکھوں کے حساب سے آرمی جب افغانستان میں 20 سال پہلے آیا، 9/11 2001 کے بعد، یعنی کہ 20 سال مکمل ہونے والا، جب آیا تو اس نے آ کے ملا عمر سے جب بات کی کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ ہمارے حوالے کر، تو ملا عمر کے الفاظ تھے کہ اس کی غلطی کیا ہے، کوئی جرم بتائیں. اس نے کچھ چند باتیں بتائی. اس نے بولا بھئی یہ جرم کے اوپر کیا امریکن عدالتیں اس کو سزا دے سکتی ہیں؟ یعنی جی اس کے لیے شواہد جو ہے وہ ناکافی، اگر ناکافی ہے تو ہم اس کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو ملا عمر کے وہ تاریخی الفاظ، انہوں نے بولا کہ یاد رکھ لینا آپ نے آج تک کوئی جنگ جیتی نہیں، اور الحمدللہ ہم نے آج تک کوئی جنگ ہاری نہیں، اور آج وہ دن سچ ثابت ہو گیا. کیونکہ وڈرا پسپائی تو یہ کر چکے ہیں. ابھی تو ٹوٹل 2500 فوجی جو ہے وہ امریکن ہیں اور 7000 جو ہے وہ نیٹو کے دوسرے ملکوں کے، 9500 فوجی ہیں ادھر، جدھر لاکھوں فوج کچھ نہیں کر سکی، 9500 تک کیا کرنا. سر پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جب یہ معاملہ سارا چلتا ہے تو یہ بات تو وہی ہے نا کہ عہد شکنی کی، کہ عہد شکنی کا عالم یہ ہے کہ ٹرمپ نے فیبروری 2020 کو معاہدہ کیا کہ ہم 1 مئی 2021 تک انخلا کر جائیں گے.
बीच में जो बाइडन आ जाता है, और जो बाइडन आके कहता है कि हम 1 मई 2021 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, मतलब वो 1 मई का लफ्ज उन्होंने छोड़ा नहीं कि हम 11 सितंबर जो कि इनकी 20वीं बरसी है, वो बरसी की अपनी एक दास्तान है जी। कि वो किस तरीके से उन्होंने बनाई, क्या किया क्या ना किया। तो अभी चूंकि ये भागना चाह रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है, तो उस ऐलान से जाहिर है कि इसको ना तो अफगानिस्तान से कोई गरज थी, ना वहां को खुशहाली लाने का इनका कोई मकसद था कि ये कोई अल्फाज है कि भाई अफगानिस्तान किसी भी सूरत हाल में क्यों ना हो, किस कंडीशन में क्यों ना हो, हालात कैसे ही क्यों ना हो, हम जो है 11 सितंबर से पहले पहले विड्रॉ हो जाएंगे। जिस मकसद के लिए उन्होंने ये लेके आया सारा, ये पूरी कहानी एक रची उन्होंने, तो क्या वो मकसद पूरा हो गया? मकसद तो वही, देखो मकसद उनका क्या था, मकसद यही था कि यहां नाहक लोगों का खून बहाना, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना, क्या सब ये जबर मकसद था? करना, मतलब उससे नफरतें पैदा हुई, इतनी नफरत है कि आज तालिबान ने अपनी जंग जीतकर उनको चारों निशाने चित कर दी, उनको मजबूर कर दिया भागने पे कि निकल जाओ। अभी वो भीख मांग रहा है निकलने के लिए, 4 महीने कुछ दिन मांग रहा है, लेकिन तालिबान इसके ऊपर भी जो है ना, आज उन्होंने बड़ा के लिए 2 दिन पहले ऐलान कर दिया कि अगर आप 1 मई तक नहीं इनखला करते, नहीं जाते, तो पहले तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अभी वो इस बात पे आगे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को, रशिया को, चाइना को, पाकिस्तान को और इंडिया को, ताल्लुकात भी बात मतलब इनको कहा कि आप नहीं, देखिए अभी ये इंडिया का जो दोहरा म्यार है, ये अभी अमेरिका में कल जो उनकी कांग्रेस में उनके डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है ना, वो सालाना एनुअल थ्रेट असेसमेंट की एक रिपोर्ट जमा कराते हैं, और उस रिपोर्ट में बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि भारत अंडर द सुपरविजन ऑफ नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। ये कल की रिपोर्ट है। अच्छा। कल उनका जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, उन्होंने कांग्रेस में पेश की है कि वो कोई भी एक छोटा सा जवाब बनाकर नरेंद्र मोदी जो है वो एक कंप्लीट बड़ा अटैक कर सकता है। मतलब कि ये सारी चीजें जब उनके पास मौजूद होती हैं, तो क्या ये रिपोर्ट देने से उनका काम चल जाता है? अभी मुझे ये बताएं कि ये अमन का नाम तो है ही नहीं है, अमेरिका के वर्के में नहीं है। अमन जो है वो ना इंडिया को सूट करता है अफगानिस्तान का, ना इसराइल को करता है, ना अमेरिका को करता है। अभी भारत और उनके जो चीफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत, उनकी कल की क्या स्टेटमेंट है कि अगर अमेरिका वहां से निकलता है तो वहां जब हालात खराब होंगे तो हमें खदशा के वो हालात जो है वो अपनी बाउंड्री से बाहर निकलेंगे। उनका मकसद सिर्फ यही है कि अगर अफगानिस्तान में जब अमन हो जाएगा तो इस खित्ते में सिर्फ एक पॉइंट बचेगा, मकबूजा कश्मीर, तमाम दुनिया की नजरें वहां आ जाएंगी। और ये जो 10-15% उधर ये हुकूमत है अफगानिस्तान में, तालिबान, बाकी एरिया तो सारा तालिबान के कंट्रोल में, अगर उनकी हुकूमत विराजमान हो जाती है, अफगानिस्तान की जो है हुकूमत बनेगी, वो बन जानी है, क्योंकि राइट ही उनका है, मेजॉरिटी उनकी है। और ये अमेरिका को भी समझ है कि बिल्कुल जो है ना उनके निकलने के बाद चंद दिन में जो है ना ये टच करके बैठ जाएगा जो अशरफ गनी, मेरा तो ख्याल है ये कंटेनर सिटी साथ ही उससे बुक करवा लेने अपने। तो ये अमेरिका, ये इंडियन को ये खतरा है कि हमारी जो वहां दस्ते हैं वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। ये तो पहले भी गिबली बन के बैठा हुआ, अभी इसने रोना शुरू कर दिए, चीखों पुकार शुरू करती है। इसी तरीके से और मुल्क भी, जैसे इसराइल का मैंने नाम लिया, ये भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका किसी तरीके से यहां से जान छुड़ा के भागे। लेकिन चूंकि अमेरिका की अपनी इकॉनमी की सूरत हाल, उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, यहां जो है शिकस्त से 2-4 हो चुके हैं, वो उनको फेस से वंग, अभी ये बरसी का बहाना, फिर जो बाइडन उस तरीके से, जिस तरीके से वो उसने ट्रंप ने किया था एग्रीमेंट, उसकी कंटिन्यूटी एक बहाना मिल गया कि ये तो पुरानी हुकूमत ने एग्रीमेंट किया हुआ था, हम उसी को लेकर आगे चल रहे हैं, यानी कोई फिर से उनको मिल गई। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका भी ठहरेगा नहीं, निकलेगा, भागेगा, लेकिन वो इसको बदअमनी और खाना जंगी की सूरत हाल में छोड़ के, ताकि
یہ خطہ جو ہے نا یہاں امن نہ ہے، اور یہی ان کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے سر یہی انٹرسٹ ہے. سر آپ بتائیے کہ جائے صاحب ان کی یہی انٹرسٹ ہے کہ امن کبھی بھی نہ آئے، کہ یہ کوئی اور وجوہات بھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے. اس پہ یہ کیوں ایک فکرہ تو ہے کہ امریکہ چاہتا ہے امن نہ ہو. کیوں وہ چاہتا ہے امن نہ ہو؟ اس کی اپنی اکانومی جتنی امریکہ کی ہے وہ کس بیس پہ چل رہی ہے؟ اسلحہ سازی پر، اسلحہ بیچنے پر. وہ اسلحہ بیچتا ہے تو اس کا سلسلہ چلتا ہے. اب جب امن ہو جائے، اسلحے کا خریدار کون ہوگا؟ وہ نہ صرف امن بلکہ وہ صورتحال ایسی پیدا کرتا ہے کہ جنگوں کی صورتحال ہو، آویزش کی صورتحال ہو، تصادم کی صورتحال ہو، اور جہاں سرحدی جھگڑا ہے وہاں ختم نہیں کروانا بلکہ اور زیادہ بڑھانا ہے. تو جب اس کی بنیادی مقصد امن نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس جنگیں ہیں، تصادم ہے، خون ریزی ہے، ملکوں کے درمیان اضطراب ہے، اور ہر ملک خطرے سے دوچار رہے اور اس کا اسلحہ بکتا رہے، اور نہ صرف اسلحہ بکتا رہے بلکہ اسلحہ اپنے من مرضی سے، منہ مانگے داموں سے، اس کا وہ خود ہی ہوتا ہے قیمت فکس کرنے والا، کوئی اور کمپیٹیٹر نہیں ہے، اور مرضی سے. اور پھر جو نہیں لے سکتے ان کو قرضے کی صورت میں، جو ہم جیسے ملک ہیں، یعنی ایک تو دوسروں کے ملکوں کی معیشت کو زیر بار رکھنا کہ ان کے جو وسائل ہیں وہ جنگی صورتحال پیدا کر کے، امن دشمنی کے حالات پیدا کر کے اپنے اسلحہ کو بیچا جائے اور ان کے وسائل کو ہڑپ کیا جائے. پھر اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں یا کم ہیں تو ان کو مقروض کیا جائے. اس کی تو ساری چودراہٹ اسی بیس پہ چل رہی ہے. اگر امن ہو جائے اور ہر ملک جو ہے اپنے دائرہ کار میں امن سے رہے، آزادی سے رہے، تو امریکہ کی طرف کون دیکھے؟ یہ ایسے ہی ہے. میں لوکل مثال دوں گا، کسی گاؤں میں جو سر اٹھاتے ہیں تھوڑا تو چودھری ان کے پاس میں لڑاتا ہے، جوتے میں قدموں میں پھنساتا ہے، تھانے کچہریوں میں قابو میں رکھتا ہے. انہوں نے بھی ایک تھانہ کچہری بنایا ہوا جس کا نام UNO ہے. اس کو امریکہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. مرضی کے فیصلے کرواتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے عمل درآمد کروا دیتا ہے، جہاں جی نہیں چاہتا. جو کشمیر کی بات کی مان اللہ صاحب نے، UNO فیصلہ کر چکا ہوا ہے. UNO اس وقت جبکہ UNO ابتدائی دور میں تھا، لیکن وہ قرار سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ریسورسز کی جنگ ہے؟ افغانستان میں کیا ریسورسز ہیں؟ افغانستان میں آ کر دیکھیں، بات سنیں، پہلے رشیا وہاں پر آیا، پھر امریکہ وہاں پر آیا، ایک ہی خطے پر. وہاں ریسورسز کی نہیں ہے، وہاں جغرافی صورتحال ہے کہ وہاں بیٹھ کر چائنا، انڈیا، ایران، پاکستان، اس سے آگے نکل جائیں تو مڈل ایسٹ کے راستے تک وہاں پر کنٹرول کرنا. اور یہ روس کی نئی ریاستیں تھیں جو آزاد ہوئی تھی، ان کو بھی اسی بات سے راستے ملتے ہیں. اگر افغانستان میں دیبا امن قائم ہو جائے، آج ان ریاستوں سے جو رشیا سے آزاد ہوئی تھی وہ پاکستان کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ اتنے قریبی روابط، ان کی خواہش ہے کہ آپ مالا مال ہو جائیں، لیکن وہاں بد امنی رکھنا یہی بنیادی مقصد تھا، تاکہ اس خطے میں امن نہ ہو، جنگ کا الاؤ جلتا رہے اور ان کی منمانیاں چلتی رہیں اور لوگ آپس میں آزادانہ طور پر. چونکہ جب امن ہوتا ہے تو آزاد فیصلے ہوتے ہیں، جب جنگی صورتحال ہوتی ہے ایک دباؤ ہوتا ہے، اور اس دباؤ کی صورتحال میں رکھا ہوا ہے. اور جیسے اللہ صاحب نے کہا، خود ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے دوسرے ممالک، مثلا پاکستان اور بھارت کی آویزش ہی شروع سے ہے، یہ کروائی گئی ہے، رکھے گی، مسئلہ کشمیر رکھا گیا. تو افغانستان کے مسئلے میں بھی اب یہ تاریخ کی بات ہے. مولانا صاحب نے جو ذکر کیا تو میں تھوڑی سی اس کو ایلیبوریٹ کر دوں کہ جب یہ رشیا آیا اور پاکستان نے جہاد کے نام پر افغان جہاد لڑا، امریکہ اس کے ساتھ تھا. بھارت واحد ملک تھا اس خطے میں جو امریکہ کے مخالف تھا اور روس کے ساتھ تھا. آج امریکہ کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں اس خطے میں جب روس کے ساتھ مزاحمت کی تھی تو پاکستان تھا اس کا الائی، پاکستان ہی لڑا تھا، وہ انڈیا کا رخ دوسرا تھا. اور آج امریکہ کی محبتیں، امریکہ کا لگاؤ، امریکہ کی آشیرواد، امریکہ کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ انڈیا کے ساتھ ہے. بلکہ انڈیا، امریکہ اور اسرائیل مل کر پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیوں میں ہے. جو میں نے بات شروع میں کہی تھی نا، یہ بائیڈن کے انتخابی مہم میں وہ بڑا اس نے 2-3 دفعہ ذکر بھی کیا کہ کشمیر کے معاملے کو حل کریں گے، ہم اس سے بڑا مثبت کردار ادا کریں گے. یہ تو ٹرمپ بھی کہتا رہا، یہ ان کے جننے میں. لیکن بات وہی ہے کہ حل جب ہو، کوئی مسئلہ ایک دن کی بات ہے. چونکہ قرار یہ میں اب بھی پہلے بھی کہا کرتا ہوں، پھر دہراتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ تنازع، یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. یہ تنازع حل ہو چکا ہے. UNO قراردادیں منظور کر چکی ہے، بات امپلیمنٹیشن کی ہے.
اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. جس طرح کہ عدالت فیصلہ دے دیتی ہے اس کے بعد اس کا اجرا ہوتا ہے ڈگری کا, اس پہ عمل کرانا ہوتا ہے. نہیں ہو رہا, اس پہ امپلیمنٹیشن سے بات امپلیمنٹیشن کی ہے. یہ بھی ان کی عالمی طاقتوں کی سازش ہے, اس کو مسئلہ پیش کرتے ہیں, اس کو تنازع پیش کرتے ہیں. یہ حل شدہ تنازع ہے اور قراردادیں موجود ہیں, اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. موجود ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے ادیبہ, افغانستان نے میرا خیال پوری دنیا کو میسج دے دی ہے کہ غیرت سے جینا کیسے ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی مزائل نہیں ہے, کوئی اٹامک انرجی وہ پاور نہیں ہے, نیوکلیر پاور نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ انہیں ڈرے نا, سپر پاور کے ساتھ ٹکرا کر انہوں نے دنیا کو شکست فاس دے کر بتا دی. تو ایک اکیلا لڑکا تو نہیں تھا ادھر. دیکھو بات یہ ہے کہ یہاں بات کون کرے, بات ہمارے رائٹ کی ہے. ہم ایک طرف اشارہ کہتے ہیں, پوری دنیا کے آگے ہم کیا رونا روتے ہیں کہ کیا وہ امریکہ کی اشارہ ہے وہ آزاد کرائے گا, یا رشیا کی ہے یا چائنا کی ہے, کس کی اشارہ ہے؟ اشارہ تو ہماری ہے, ہم نے آزاد کرانا ہے. اور عام معذرت خانہ جناب قرارداد ہے, وہ تقریروں کا کام ہے, یہاں شمشیروں کا کام ہے. اس طرح آپ جانے کو تیار نہیں ہوتے. یعنی کہ آئے دن آپ لوگ دیکھو نا, ابھی امریکن انٹیلیجنس کی جو رپورٹ, یہ کل کی بات ہے, تو یہاں ہمارے 2 ہفتے پہلے کیا کر رہے تھے, ان کا یہ کہنا تھا جی ان کے ساتھ تجارت کی جائے, وہاں سے چینی منگوائی جائے, وہاں سے کاٹن منگوائی جائے. وہ شرم نہیں آتی کہ لاکھوں اس نے ہمارے جو ہے نا ناحقتے بے گناہوں کو جو ہے نا وہ شہید کیا. کتنی بیوہ بچیاں مائیں بوڑھے جو ہے نا مقبوضہ کشمیر کا عالم دیکھیں. پھر اس کے علاوہ پاکستان میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں تمام انہوں نے کروائی. ابھی کون کون سی چیز ہم نے پوری دنیا کو نہیں بتائی. ابھی ڈوزیئر جو ہم نے پیش کیا تو اس میں کیا کیا حقائق نہیں ہم نے بتائے کہ 66 کیمپ تو صرف ان کے آپریٹ ہو رہے ہیں افغانستان سے. ٹوٹل 87 کیمپ ہے باقی بھارت سے. وہ کس طریقے سے فنڈنگ کس کس اکاؤنٹ سے آتی ہے, کس کس کو آتی ہے, جہاں سے جتنے جو ہے وہ لہر پسند ہے وہاں ان کے کیمپ الگ بنائے ہوئے افغانستان میں. وہ افغانستان میں نکلنا اس کے لیے یہی تو محال تھا کہ میں نے انگیج کیا ہوا تھا پاکستان کو, ایسٹرن بارڈر سے بھی ویسٹرن بارڈر سے بھی, تمام طرح سے جو ہے نا وہ میں اٹیک کروا رہا تھا. کبھی جو ہے بلوچستان, کبھی کراچی کے حالات, کلبوشن یا دیب, کون کون سی ان کی داستان نہیں. اگر امریکہ اور نیٹو وہاں سے نکل جاتے ہیں افغانستان سے تو انڈیا کا سروائیو کرنا تو وہاں وہ ایسے بھیگی بلی میں اگر وہ دم دبا کے بھاگنا چاہتا ہے کہ اگر یہ جاتے ہیں 11 ستمبر سے پہلے وہ خود بھاگے گا وہاں سے, کیونکہ اس کو وہ ٹکنے دیں گے. انہوں نے سپر پاور آرمیوں کو شکست دے کے ادھر مارا, تو یہ انڈیا کا بیچتا ہے ان کے آگے. تو بات کشمیر کی یہاں تک ہے. کشمیر جس دن ہم نے ارادہ کر لیا, یہ بکاریوں والا کشکول چھوڑ دیا, یہ یشیاں جو بند کر دی اور اللہ کے اوپر ٹرسٹ کیا. بولا پرائم منسٹر نے وہاں تقریر تو کی کہ مائی بلیو از لا الہ الا اللہ, لیکن عملی طور کے اوپر ان کو ڈیڈ لائن دینی ہے. بھائی آپ نے 5 اگست 2019 سے جو آپ نے وڈرا کیا ہوا ہے ان کا 370 اور 35 کا خاتمہ کیا ہوا ہے, جو اسپیشل سٹیٹس جو ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر کا ختم کر کے اس کو ڈیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے. ڈیڈ لائن دے, ڈیڈ لائن نہیں دے گے تو کیا ان کی تقریروں سے یہ پورا دن جو ہے نا وہ ملک کو دھوپ میں کھڑا کر دو. یہ 12 بجے پورا ملک سڑکوں پہ آ جائے, وہ سڑکوں پہ دھوپ لگا کے 2 ہفتے پہلے یہ بھی گرے خزانہ کہیں تجارت کر لیتے ہیں. لاکھ دی لعنت ایسے جو ہے وہ لیڈرشپ کے اوپر. یہ کوئی کمال کی بات ہے کہ یہاں تو غیرت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتا آپ نے. اور میں دیکھتا ہوں کیسے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا. مطلب کہ کیسی اشارہ ہے ہماری کہ اشارہ کٹ جائے, پھنس جائے دشمن کے نرگے میں اور بندہ جو ہے وہ تڑپے بھی. یہ تڑپنا تمہارا. وہ لوگ تو بھی ڈولی دنوں کے اوپر بڑا جو ہے وہ چلا رہے تھے مہم کہ جناب ابھی چینی اس لیے جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کشمیر فتح کر لی ہے, ابھی جشن منانا ہے اور اس جشن کے لیے حلوہ بنانا ہے اور اس حلوے کے لیے جو ہے وہ چینی چاہیے جو انڈیا میں دے گا. کوئی یہ باتیں تھوڑی ہے, یہ تو بڑی بردباری کے ساتھ یہ مثال ہے سامنے پوری دنیا کے. مجھے بتائیں نا کیا ہے ان کے پاس. تو جہاں تک آپ نے ایک اور نقطہ اٹھایا تھا میں اس کو تھوڑا بتا دوں. پوری دنیا میں جہاں جہاں جنگ دیکھیں گے آپ وہاں منرل کی لڑائی ہے, معدنیات کی لڑائی ہے, دولت کی لڑائی ہے, سورسز کی لڑائی ہے. جو تھے آپ نے بتایا کہ ابھی آپ پاکستان میں دیکھ لیں
बलोचिस्तान, वहां बलोचिस्तान की बात हमारा करें। पूरे जो ब्रैकोडिक, गोल्ड, कापर, ये सारी माइंस वहां, ये वजीरिस्तान, जो गिलगित बल्तिस्तान हमारा सबसे पीसफुल की तरफ, प्यारे लोग, खूबसूरत लोग, वहां भी मादनियात। और वहां देखो कैसा जो है वो तोहर के वो जो है ना शिया सुन्नी इधर उधर ये सारी जंगें किस लिए कराते हैं, एजेंसी किस तरीके। और जो अफगानिस्तान है वो तो भरा हुआ था मादनियात के साथ, ये तो बाद में सारी बातें खुलेगी, वैसे भी पता था हमें कि वो किस किस तरीके से पूरे पूरे मादनियात के जो है ना वो जहाज भर के वहां से लेके जाते हैं, वो ऐसे थोड़ा आके बैठ जाते हैं। कभी आप कोयत में देखें वहां तेल था, यहां जहां जहां मादनियात है वहां वहां इनकी नजरें हैं, ताकि ये जो है ना मुसलमान है ये मजबूत ना हो। देख हमारे पास कमी है मादनियात की, कि गोल्ड हमारे पास है, रिकॉर्ड में देखा ना, अब कापर हमारे पास है, कौन कौन सी धात हमारे पास नहीं, कि यहां से रॉ मटेरियल दूसरे मुल्क ले लेके जा रहे हैं मट्टी के भाव, और यहां हम रिफाइनरी नहीं लगा सकते, उसकी तरफ हमारी वैल्यू नहीं है। यानी कि अभी कितने ये जंग रिसोर्सेज की है, रिसोर्सेज के सही इस्तेमाल की जरूरत है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे बात करते हैं कि अमेरिका के बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात और जो किए गए मुआहदे, जो ट्रंप की हुकूमत में मुआहदे किए गए थे, उनकी अब क्या हकीकत है, क्या हैसियत है, उनके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आपसे मुलाकात होती है। जी वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन बात करेंगे अमेरिका और ईरान के मौजूदा ताल्लुकात के बारे में। ट्रंप की हुकूमत में ईरान के साथ जो मुआहदा किया गया था उसकी अब जो डेमोक्रेटिक हुकूमत है बाइडन के साथ, क्या उसके असरात होंगे, क्या वो इसी तरह से कायम रहेगा या उस पर किस तरह से असरअंदाज होगा? सबसे पहले बात करेंगे जारी साहब से, बताइएगा प्लीज। जी देखिए, जहाँ तक ईरान और अमेरिका का मसला है ना, ये अब एक नफसियाती मसला बन चुका है, क्योंकि आलमी सतह पर जिस बुलंद आहंगी के साथ ईरान ने अमेरिका के साथ, जिसे पंजाबी में कहते हैं, मत्था लगाया और बिल्कुल परवाह नहीं की। ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब ईरान खमीनी के इनकलाब से गुजर रहा था और अमेरिका ने बराह रास्त ईरान को अपना निशाना बनाया हुआ था, फोकस किया हुआ था। और आपको अगर याद हो तो जो इराक और ईरान की जंग अमेरिका की इमा पर मुसल्लत की गई थी ताकि इनकलाब आगे ना बढ़ सके। और एक वक्त आया कि जब फिर ईरान ने इस बुलंद आहंगी के साथ अमेरिका के साथ एक मुखासमत का, जवाबी मुखासमत का, मुजामत कह सकते हैं इसके, झुका नहीं है, दबा नहीं है और अपने मिशन से रुका नहीं है। उसने फिर मर्द भर अमेरिका के नारे और बच्चे बच्चे की जुबान पर ये नारा है और बच्चे बच्चे का जज्बा जो था वो अमेरिका के खिलाफ हो गया। और बल्कि ये तारीख की बात है, असल में हम तारीख को भूल जाते हैं। जब तक तारीखी पस मंजर ना हो हम मुस्तकबिल की पेशबीनी नहीं कर सकते। ये खमीनी का ईरान वो ईरान है जहां पर अगरचे सफारती अदाब के खिलाफ होगा, लेकिन जब कौमों के जज्बे को उजागर करना होता है तो फिर ये सब मिसाल थी कि हर तकरीब में जो भी वहां पर पब्लिक तकरीब होती थी वहां पर जिस तरह हम ये नई हुकूमत किस तरह से अंदाज होगी ये बताइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपको पस मंजर जानना जरूरी होगा। उससे अमेरिका आज जो खुशफहमी में है ना कि पता नहीं ईरान जो है ना वो झुक जाएगा, मान जाएगा, कर जाएगा, ये ईरान खमीनी के उस फलसफे पर है कि जब वो तकरीब होती थी तो अमेरिका का झंडा नीचे बिठाया जाता है जिससे सब गुजर कर जाते थे, अगरचे सफारती अदाब के खिलाफ था, लेकिन कौमों के जज्बे को बुलंद करने के लिए जरूरी था कि अमेरिका के जवाल को सामने रखा जाए, बेशक वो आजमाइश में थे। तो उस माहौल में तरबियत पाई हुई है आज की उस ईरानी नस्ल ने, इसलिए वो किसी भी अमेरिकी चकमे के आगे आने को तैयार नहीं है। वो दो टोक बात करते हैं और इसके नतीजे में उस पर ईरान पे पाबंदियां भी लगी। ईरान को हम तो डर जाते हैं ना, एक जरा सी वो आ गई तो हम डर गए, वो डरने वाले नहीं है। उन्होंने पूरे अपने कौमी अक़दार को, अपने कौमी मफाद को सामने रखा है, खैर ट्रंप हो या जो बाइडन हो। ईरान अपने बुनियादी उस फलसफे से पीछे नहीं हटेगा जो उसका ये राइट है कि अमेरिका हमें डिक्टेट करने वाला नहीं है। जो ईरानी कौम के असूल हैं, जो ईरानी कौम की आज़ादी है, जो ईरानी कौम की हुर्रियत है और जो उसकी दुनिया में मुकाम है, वो ईरानी कौम की हैसियत से है, अमेरिका उसे डिक्टेट करने वाला नहीं है। अगर वो उससे पसोपेश करते हैं, इधर-उधर करते हैं, चूं-चूं करते हैं तो ईरान उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। फिर नतीजा क्या होता है कि अमेरिका जब देखता है कि ये तो हमारे उसमें जाल में नहीं आ रहा। अमेरिकी फौज के इनखला के बाद इस रीजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, ये एक दूसरा पहलू आ गया। अमेरिकी फौज का अगर इनखला हो जाता है तो फिर एक नई गेम शुरू होने वाली है। उसके लिए आप अलग प्रोग्राम रखिएगा। वो जब चाइना ईरान का एक एग्रीमेंट हुआ है आपके सामने होगा और उसके नतीजे में एक इक़्तिसादी तौर पर एक ऐसी हलचल मचने वाली है जिससे अमेरिका खौफजदा हो गया। अब ये जो हाथ को मार रहा है इसी वजह से मार रहा है। अब अगर ये पाकिस्तान एक जुर्रत के साथ आगे बढ़े
اور اپنی معاشی جو ہوتی ہے شناخت اس کو خودداری کے ساتھ سر قائم خطے میں رکھے۔ یہ انخلا کس طرح سے اثر انداز ہوگا، اس پہ ہم دوبارہ سے بات کریں گے، لمبی بات چیت ہو جائے گی، اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کابینہ میں کافی رد و بدل دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ تو ہمارا ایک پہلے ہی آپ سے کہہ رہے تھے ہاں یہ ایک ہمارا خاصہ بن گیا ہے اس حکومت کا، اور رد و بدل کا بھی ہم نہیں کہہ سکتے، تبدیلی اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کو شفل کہہ سکتے ہیں۔ تو سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ہماری ایک نالائکی شو نہیں کر رہا کہ ایک بندہ جو ایک جگہ پہ کام نہیں کر پا رہا وہ دوسری جگہ پہ کس طرح سے کام کر سکے گا؟ اور ہم جس طرح فواد چودھری کی اگزامپل لے لیں کہ وہ پہلے ایک وزیر اطلاعات تھے، وہاں سے ان کو ہٹایا گیا، آئی ٹی میں شفٹ کیا گیا، آئی ٹی سے پھر اطلاعات پہ لے کے آگے، وہاں پہ پہلے ان کو کمپیٹنٹ نہیں تھے وہ، تو پھر ان کو اسی لیے دوسری جگہ پہ شفٹ کیا گیا، اب پھر دوبارہ سے روٹیٹ کر کے دوبارہ پہلی جگہ پہ لے کے آگے۔ تو یہ جو شفل ہے یہ کس طرح سے ایک تو ہماری کابینہ پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے، حکومت کی پالیسیز پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے، اور ملک کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ سر مجھے بس شارٹ سا کنکلوژن بتائیے گا۔ ادیبہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ تو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ناڑی آدمی کے ہاتھ پہ جو ہے وہ ملک پکڑا دیا گیا، بالکل کہ یہ کوئی ہر اوور کے بعد جو ہے وہ بالر چینج کرنے والی پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ وزارت خزانہ کا قلمدان دیکھیں تو میرا چوتھے بندے کے پاس کیا، سب سے پہلے تو اس کے بعد بڑا اچھا وہ سال پہلے تقریریں کر رہے تھے جی وہ اسد عمر، وہ بھی نہیں چل پایا، معاشی ماہر ہے، پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں اس کو چھوڑ کے بتا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آ گیا جناب وہی حفیظ شیخ جس نے مشرف کے خزانے کا بیڑا غرق کیا، پیپل پارٹی کے خزانے کا بیڑا غرق کیا، اور پھر جناب ابھی ان کو مل گیا۔ اور یہ جو ابھی لگایا ہے یہ 2 ہفتے پہلے یہی شوکت ترین اسی حفیظ شیخ کے متعلق اور اس حکومت کے متعلق کہہ رہا تھا کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اسی کی سٹیٹمنٹ ہے۔ پھر وہ تیسرے نمبر پہ وہ محمد اظہر، اس کو قلمدان دیا، دیکھو چلو وہ ایک ماننے والی بات تھی، ایک الیکٹڈ ممبر تھا، اس نے عوام کے پاس دوبارہ جانا تھا، جو بھی فیصلہ کرتا نا اس نے عوام کو مد نظر رکھ کے اور وہ محنت بھی کر رہا تھا، محنت بھی کر رہا تھا، اور بڑا وہ مطلب کہ عوامی نمائندہ تو تھا نا۔ تو یہ کیا چیز ہے مجھے بتائے نا، وہ بھی شیخ کا پتہ چلا ہے اسی کا قائم مقام آیا نا، یہ کیسے چلا گیا، کسی کو خبر تک نہیں، نہ وہ کسی کو جواب دے۔ یہاں آپ نے وہ شوکت عزیز کی حالت دیکھ لے، شوکت دین نہیں وہ پہلے جو شوکت عزیز وہ تو مشرف کے وزیر اعظم بھی بن کے جہاں سے آج تک، کیونکہ یہ امپلائی ہے آئی ایم ایف کے، وہاں سے جناب ڈکٹیشن ہوتی ہے، معیشت کیسے سترے گی؟ یہ ان لوگوں کے انٹرسٹ جو ہے اس کو واچ کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ ناظرین ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس پہ بات نہیں کر سکے، کل انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے اور پھر کسی نئی ٹاپک پہ بھی بات کریں گے، تب کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔